ویلکم ٹو ورچوئل یونیورسٹی. ہم شکیل امجد. میں آپ کے ساتھ بزنس کمیونیکیشن لے کے چلوں گا. بزنس کمیونیکیشن آپ بہت سے ایسے ڈسپلن سے جانتے ہوں گے جن میں کمیونیکیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ٹیلی کمیونیکیشن ہے, انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہے, اس کے علاوہ میس کمیونیکیشن ہے. لیکن ہم یہاں بزنس کمیونیکیشن کو لے کے چلیں گے. اگر ہم ان دو لفظوں کو الگ الگ کریں, بزنس آپ کو پتا ہے کاروباری دنیا, کمیونیکیشن اس کا سادہ سا مفہوم اگر میں آپ کو دوں تو اس کا مطلب ہے ٹو کنوے سم تھنگ, ٹو گیٹ یور میسج اکراس, یعنی کسی پیغام کو کسی تک پہنچانا. یہ بڑا آسان سا لگتا ہے, روزمرہ کی زندگی میں آپ یہ کام کرتے رہتے ہیں. لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات کو غور کیا ہے کہ اکثر آپ اپنے آپ کو یوں کہتے ہوئے پاتے ہیں کہ آئی ڈونٹ مین واٹ آئی سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پیغام کو پہنچانا آسان نہیں ہے. تو اس کو, اور خاص طور پہ یہ اس وقت خاصا مشکل ہو جاتا ہے جب یہی پیغام کاروباری دنیا میں پہنچ جاتا ہے. تو ہم اس سبجیکٹ میں ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو ہاؤ کین وی بیٹر گیٹ اوور میسج اکراس ان دس ریلم, ان دس ورلڈ. تو بزنس کمیونیکیشن جو ہے اس کو ہم اس سیمسٹر میں آپ کے ساتھ لے کے چلیں گے. اس سے قبل کہ میں بزنس کمیونیکیشن کے حوالے سے مزید گفتگو کروں, میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ کو اپنے کورس کے حوالے سے کچھ آبجیکٹو اور کیا میتھڈالوجی جو ہے وہ ہم اپنائیں گے اس کو ذکر کرتا چلوں. So far as the objectives of this course are concerned, this course is designed to help students learn business communication by developing in them both written and oral skills of communication they need to be successful in their professional lives. To make students familiar with the real communication issues, personal interviews with business associates and academics other than the theoretical discussion will be the hallmark of the course. تو اس کورس میں جیسے کہ ابھی میں نے آبجیکٹیوز کو پڑھا اور آپ نے دیکھا کہ اس میں ہم ریٹن اور اورل سکلز جو کمیونیکیشن میں استعمال ہوتی ہیں ان کو سیکھیں گے. اسکلس جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو اسکلس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اسکل جو ہے یہ کسی کام کو عملی طور پہ کرنے کا نام ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو بتایا جائے کہ ایک گاڑی کیسے چلاتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ 5-10 منٹ کے اندر ہی آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ گاڑی چلانے کے لیے آپ اگنیشن میں چابی لگائیں, آپ اس کے اس طرح ایکسلریٹر کام کرے گا, اس طرح گیئر کام کرے گا. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس 10 منٹ کے علم کے بعد آپ گاڑی چلانا شروع ہو جائیں؟ بالکل نہیں. آپ میرے سے متفق ہوں گے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اس کے لیے مستقل ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے, آہستہ آہستہ ہمارے تمام اعضاء کی ایک کوآرڈینیشن ہوتی ہے, تب جا کے ہم ایک اچھے ڈرائیور بنتے ہیں. اسی طرح کسی کمیونیکیشن میں اسکل ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں مختلف چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں, ان چیزوں کو لے کے ہم چلیں گے. ان چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ ان چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیسے سکسیسفل ہو سکتے ہیں, ہم اپنی کاروباری زندگی میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ہم مطالعہ کریں گے ریٹن کمیونیکیشن کا, ہم اسٹڈی کریں گے اورل کمیونیکیشن کی. اورل کمیونیکیشن میں ہم نان وربل کمیونیکیشن کو بھی اسٹڈی کریں گے. اور اسی طرح ہم اس کورس کو زیادہ سے زیادہ پریکٹیکل بنانے کے لیے آپ کے ساتھ چلیں گے ورک پلیس پہ, آرگنائزیشن میں بھی اور مارکیٹ میں. اس کے لیے جو میتھڈالوجی ہے اس کو آپ کے مطالعے کے لیے میں ذرا بتلاتا چلوں. دس از اے بائلنگول. بائلنگول کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انگلش بھی بول رہے ہیں اور ہم اردو بھی بول رہے ہیں. تو یہ بائلنگول ہے, اس میں ہم انگلش کو بھی استعمال کریں گے, اس میں ہم اردو کو بھی استعمال کریں گے. اور جو مین ہیڈنگز ہیں, جو چیز ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں اثر انداز ہوں, ان کو ہم سلائیڈ کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے. اور جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس میں انٹرویوز بھی, پرسنل انٹرویوز بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ریڈنگ مٹیریل جو ہے وہ بھی آپ تک پہنچایا جائے گا. We think that we have studied English since our early schooling and we can communicate ourselves in this language. And we find ourselves saying that I can talk to people, I can write notes, I can read books,
I can get along with other people and I can make myself understand. یعنی میں پڑھ سکتا ہوں, میں بول سکتا ہوں, میرے دوستوں کو, میرے ریلیٹیوز کو یہ اندازہ ہے کہ میں کتنی اچھی گفتگو کر سکتا ہوں, میں نے بہت اچھی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, میں اچھے نوٹس پریپیئر کرتا ہوں, اور جب بھی میں اپنی کوئی بات بتانا چاہتا ہوں میں اس کو بیان کر دیتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اس صورت میں آپ کا یہی خیال ہوگا کہ وائی کمیونیکیشن, پھر اس صورت میں مجھے کمیونیکیشن سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. اگر صرف یہ اپنی بات کو پہنچانا ہے تو میں پہنچا سکتا ہوں. میں یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ کمیونیکیشن کا مطلب صرف انگلش کو جاننا ہی نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ کمیونیکیشن کے لیے آپ کو انگلش جاننا بہت ضروری ہے, جو کہ ہم ذکر بھی کریں گے اور کرتے ہی رہیں گے, لیکن کمیونیکیشن شاید اس سے مختلف ہے. یہ کمیونیکیشن کا ایک بہت ہی ڈسیپٹیو ایلیمنٹ ہے. ہم خیال کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم ہر اپنے روزمرہ کی زندگی میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تو اس لیے ہم گڈ کمیونیکیٹر ہیں. ہم میں کامن سینس ہے تو ہم اس کے بہاف پہ ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا خیال جو ہے وہ کمیونیکیشن اسٹڈی کرنے کے بعد میرا خیال ہے نہیں رہے گا, کیونکہ کمیونیکیشن میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا صرف لکھنا, کسی پیپر کے اوپر لکھ دینا یہی کافی نہیں ہوتا. وہ پورا پیپر جسے آپ خط کہتے ہیں وہ پوری آپ کی شخصیت کو دوسرے کے پاس لے کے جا رہا ہوتا ہے. آپ کے منہ سے کسی لفظ کا نکلنا صرف ایک لفظ نہیں ہے جس کو دوسرا سمجھ لیتا ہے, بلکہ وہ ساتھ پورے آپ کی شخصیت کو لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو کمیونیکیشن جو ہے یہ صرف لکھے ہوئے کوئی کاغذ پہ کچھ مارکس نہیں ہے یا بولے ہوئے چند الفاظ نہیں ہے, بلکہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے ہم بغیر بولے ہوئے اور بغیر لکھے ہوئے بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں, جسے ہم نان وربل کمیونیکیشن کہتے ہیں. تو ہم اس ٹاپک میں کچھ نان وربل کمیونیکیشن کے ایسپیکٹس جو ہیں ان کو بھی اسٹڈی کریں گے. تو اب دیکھتے ہیں وائی اسٹڈی کمیونیکیشن. At least there are 5 reasons that make an edge. One of the reason is, that is first, the subject matter is different. Here you get a chance to practice communication with concept and technique. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کانسیپٹس جو ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ٹیکنیکس کو اسٹڈی کرتے ہیں. کانسیپٹ سے ہماری کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ آپ ایک آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں. یو آر اے مینیجر ان این آرگنائزیشن. آپ کی ایک ورک فورس ہے. ورک فورس کے ساتھ آپ کو دن رات جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے. اس میں مختلف طرح کے لوگ ہیں. ہر ایک امپلائی جو ہے اس کی ایک مختلف پرسنالٹی ہے, اور تمام لوگ جو ہیں اکٹھے مل کے کسی ایک ٹیم کو فارم کرتے ہیں, لیکن انڈیویجولی دے آر آل ڈفرنٹ فرام ایچ ادر. آپ کو آپ کے کچھ امپلائیز آ کے بتاتے ہیں کہ ایک خاص آپ کے کسی ورکر نے کسی خاص طرح کا بیہیویئر جو ہے وہ شو کیا ہے. اب اس بیہیویئر میں آپ نے کیسے صحیح سٹیپ اٹھانا ہے, وہ بندہ جس کے بارے میں رپورٹ کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے لیے بہت اہم ہے. تو ہم اس طرح کے کانسیپٹ کو اس طرح کے معاملات کو کیسے اچھی طرح ڈیل کر سکتے ہیں, یہ وہ بزنس کمیونیکیشن کے کانسیپٹس ہیں جن کو ہم اس سبجیکٹ کے ذریعے سیکھیں گے. اور دوسری چیزیں ہیں ٹیکنیکس. ٹیکنیک سے کیا مراد ہے؟ ٹیکنیک سے مراد ہے کہ جب ہم کاروباری دنیا میں ہوتے ہیں تو ہمیں اچھی بات بھی پہنچانی پڑتی ہے دوسروں کو, اور کسی وقت ہم نے ایسی بھی بات کرنی پڑتی ہے کہ جو کسی دوسرے شخص کے بظاہر فائدے میں نہیں معلوم ہوتی. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم اچھی بات پہنچائے تو وہ بھی وہ جس طرح کوئی شخص ایکسپٹ کرتا ہے اس طرح جب ہم کوئی ایسی بات کریں جو کسی کے لیے فیوریبل نہیں ہو سکتی تو ہم کس طرح اس بات کو دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں. تو اس طرح کی بے شمار ٹیکنیکس ہے جن کو ہم سیکھیں گے. ہم کیسے کسی آدمی کو اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق قائل کر سکتے ہیں. ہمیں میٹنگز کرنی ہے, میٹنگز میں کیسے ہم نے اگری کرنا ہے اور کیسے ڈس ایگری کرنا ہے, کیسے ہم نے نیوٹرل رہنا ہے, نیگوشیشن کرنے ہیں, نیگوشیشن میں ہم کیسے اپنے آپ کو لے کے
آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی طرح کی اور بہت سے معاملات ہیں جو لکھنے ریٹن کمیونیکیشن اور اورل کمیونیکیشن دونوں کے ساتھ متعلق ہے جن کو ہمیں اسٹڈی کرنا ہے. سیکنڈ, you will for example practice writing memos, letter and business reports. یعنی آپ اسٹڈی کرتے ہیں اس میں کہ میموز کیسے لکھتے ہیں. اب یہ میمو کیا ہوتی ہے اس کو ہم دیکھیں گے. اس کو ویسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آرگنائزیشن کے اندر ہونے والی کورسپونڈنس ہے. لیٹرز کو ہم بعد میں بھی ڈسکس کریں گے, لیکن یہاں آپ کو بتاتے چلوں کہ لیٹرز کو اگرچہ ود ان دا آرگنائزیشن بھی لکھے جاتے ہیں, لیکن عام طور پہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ دوسری آرگنائزیشن یا دوسرے ڈپارٹمنٹس کو لکھے جاتے ہیں. تو ہم اس میں میموز ڈسکس کرتے ہیں, لیٹرز ڈسکس کرتے ہیں, رپورٹس ڈسکس کرتے ہیں. اب یہ رپورٹ جو ہے یہ کیا ہے, یہ ہے تو ایک لیٹر ہی کی فارم, لیکن اپنے کنٹینٹس کے اعتبار سے یہ اس سے بہت مختلف ہے. تو یہ دوسری چیز ہوگی کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ بزنس کمیونیکیشن جو ہے وہ صرف انگریزی جان لینے یعنی انگلش جاننے سے ایک مختلف چیز ہے. Let's see what's the third. Third is you'll have a chance to practice your oral presentation skills being extensively used in business world. آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ آج کی دنیا میں لوگ جو ہے جو کارپوریٹ ورلڈ جو ہے وہ کتنی زیادہ جو ہے اس میں کمپلیکسٹی جو ہے وہ آتی جا رہی ہے. لوگ جو ہے وہ کاروباری دنیا میں یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ جو ہے نہ صرف اپنی ریٹن اسکل جو ہے اس میں ماہر ہوں بلکہ وہ پریزنٹیشن جو ہے اس میں بھی ماہر ہوں. پریزنٹیشن دینا جو ہے وہ ایک فن ہے. پریزنٹیشن دینا جو ہے آپ کسی بھی پریزنٹیشن کو یکدم نہیں دے سکتے. پریزنٹیشن کے لیے بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس کی باقاعدہ پریپریشن کیسے کی جاتی ہے. کئی ایسی ٹیکنیکس ہیں جن کو استعمال کر کے ہم ایک بہتر پریزنٹر جو ہے وہ بن سکتے ہیں. اور پریزنٹیشن جو ہے آج کے اس اورل کمیونیکیشن کا ایک بہت اہم سیگمنٹ بن چکی ہے. تو فورتھ جو ہے وہ ہے کہ یو مے لرن اے سلائٹلی ڈفرنٹ اسٹائل آف رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ. ان جنرل بزنس کمیونیکیشن از مور آبجیکٹو, سسٹمیٹک اینڈ کنسائز دین کریٹو اور پرسنل رائٹنگ. یعنی بزنس کمیونیکیشن میں جو ہم تحریر لکھتے ہیں, جو ہم بولتے ہیں, یہ ہماری کریٹو رائٹنگ سے بہت مختلف ہے. کریٹو رائٹنگ میں ہم سبجیکٹو ہوتے ہیں, ہم چیزوں کو جیسے محسوس کرتے ہیں ویسے بیان کر دیتے ہیں, لیکن بزنس کمیونیکیشن میں ہم آبجیکٹو ہوتے ہیں. ہم بزنس کمیونیکیشن میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری تحریر کا دوسرے شخص کے اوپر کیا اثر پڑے گا. تو یہاں ہمارا سٹائل جو ہوتا ہے, چاہے ہم رائٹنگ میں ہے یا ہم اورل کمیونیکیشن کر رہے ہیں, از کمپلیٹلی ڈفرنٹ. اس سے اگلی چیز جو ہے, جو فائنلی ففتھ تھنگ جو ضروری ہے کہ وائی وی اسٹڈی کمیونیکیشن از unlike assignment in other courses which may emphasize the message itself or the personal expression of the writer or speaker, business communication focuses on response you elicit from your reader or listener. یعنی کوئی بھی تحریر جو ہے وہ آپ لکھتے ہیں کہ آپ لکھنا چاہتے ہیں, آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو لکھنی چاہیے, لیکن بزنس کمیونیکیشن جو ہے وہ ہم جب اس میں کوئی چیز لکھتے ہیں یا بولتے ہیں تو ہم اس کے نتائج چاہتے ہیں, سننے والوں سے, پڑھنے والوں سے. تو یہ 5 وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پہ ہم کہتے ہیں کہ بزنس کمیونیکیشن جو ہے اس کو اسٹڈی کرنا کیوں ضروری ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 5 مراحل کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. یعنی ایک اچھا کمیونیکیٹر ہونے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. یعنی اچھے لیٹر لکھنے کے لیے, اچھے میمو لکھنے کے لیے, اچھی رپورٹس لکھنے کے لیے, پریزنٹیشن دینے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. سو دیر آر سرٹن تھنگس دیٹ وی نیڈ ٹو نو ٹو بی ویری گڈ کمیونیکیٹر. فار ایگزامپل, فرسٹ آف آل وی نیڈ to know what is semantics. Semantics mean the study of word choice. بزنس کمیونیکیشن میں ہمیں ہر موقع کے اوپر یہ جاننا ہے کہ کون سا لفظ جو ہے وہ ہم نے چننا ہے اور کون سا لفظ ہمیں نہیں چننا. مثال کے طور پہ آپ کے پاس بہت سی لمبی لسٹ ہے, آپ کسی بھی لفظ کے بارے میں
10 12 20 لفظ جو ہے وہ جان سکتے ہیں. آپ تھیسورس اٹھائیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آس جو ہے اس کے کتنے اور سینونمز ہیں. لیکن کیا آپ اس کسی خط میں آپ جو لفظ استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ لفظ کیا اس بزنس کمیونیکیشن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے. یعنی الفاظ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ان کے ڈفرینٹ لیولز ہیں, اور بزنس کمیونیکیشن میں ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ انفارمل لیول کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سیمینٹکس سے واقف ہوں کہ سیمینٹکس جو ہے وہ کیا ہے, لفظوں کو کیسے ہم منتخب کر سکتے ہیں. دوسری چیز جو اس کے لیے جاننا ضروری ہے وہ ہے لنگوسٹک اسٹڈی آف لینگویج. ہمیں پتا ہونا چاہیے ایک سینٹینس جو ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہے, اس کا سینٹیکس کیا ہے, کیسے سینٹینسز جو ہیں وہ سمپل رکھے جاتے ہیں اور کیسے سینٹینسز کمپلیکس بنائے جاتے ہیں, کیسے کمپاؤنڈ سینٹینسز یوز کیے جاتے ہیں, اور ہم کس طرح کے سینٹینس بزنس کمیونیکیشن میں استعمال کر سکتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بہت لمبا سینٹینس لکھیں تو اس سے ان کی علمیت کے بارے میں دوسروں کو پتا چلے گا. یاد رکھیے بزنس کمیونیکیشن میں اس بات کو دبانا انتہائی ضروری ہے کہ ہم دوسرے کو بتائیں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں. یعنی ہم نے بزنس کمیونیکیشن میں وہ کوشش کرنی ہے جو کہ ہمارا پڑھنے والا یا سننے والا جانتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے ہمیں لنگوسٹک کے بارے میں یعنی لینگویج کے بارے میں کچھ پتا ہونا چاہیے. اگلی چیز جو ہے وہ سائیکالوجی ہے. سائیکالوجی جاننی کیوں ضروری ہے؟ یہ دو انسانوں کا آپس میں تعلق ہے. جب تک ہم انسانی رویوں سے واقف نہیں ہوتے, ہم جانتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں مختلف سچویشن میں مختلف طریقے سے بیہیو کرتے ہیں اور کچھ لوگ بالکل یکساں طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو ہمیں کم از کم کچھ ایک مواقع کے بارے میں جو ہماری اس سفیر سے اس فیلڈ سے متعلق ہیں ان میں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ انسانی رویے عموماً کس طرح پائے جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا بہت سائیکالوجی کا علم جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے. اس سے اگلی چیز سوشولوجی ہے. سوشولوجی سے مراد یہ ہے کہ کسی سوسائٹی میں انسان جو ہے وہ کس طرح کا رویہ جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. تو سوشولوجی کا بھی ہمیں کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے. اگلی چیز جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ ہے. یعنی بات جو ہے وہ ہم خط کے ذریعے صرف الفاظ ہی میں نہیں کرتے. بعض دفعہ اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے ہم کسی گراف کو استعمال کرتے ہیں اور وہ بہت سی ہماری باتوں کو, ہمارے الفاظ کو کم کر کے مختصر سی جگہ پہ اس کو ہماری بات کو کنوے کر دیتا ہے. ہم پائی چارٹ سے استعمال کرتے ہیں, ہم دوسرے گرافکس استعمال کرتے ہیں. جیسے اس پروگرام میں بھی اس لیکچر کے ساتھ کئی ایک گرافکس جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ جن سے جو میں بات کر رہا ہوں اس کو آپ تک پہنچنے میں بھی بڑی آسانی ہوگی. اور اس کے ساتھ آخری بات جو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے وہ ہے کمپیوٹر کا علم. یعنی کمپیوٹر سائنسز سے کہ ورڈ پروسیسنگ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے معاملات. آج کے دور میں کسی بھی کمیونیکیٹر کا بغیر ان چیزوں کو جانے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کر سکے. تو ان 5 باتوں تک پہنچنے کے لیے اس کمپلیکس اینڈ انٹینسو باڈی آف نالج کا جاننا بہت ضروری ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کیا ہے, اس کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے. لیٹس سی دی نیکسٹ سلائیڈ. سو واٹ از کمیونیکیشن؟ If I am to define communication, communication is the word communication means the act or process of giving or exchanging of information, signals or messages by talk, gesture or writing. Technically speaking, in the act of communication, we make opinions, feeling, information, etc. known or understood by others through speech, writing or bodily movements. کمیونیکیشن ایک پروسیس ہے. پروسیس سے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عمل ہے جس کے مختلف حصے ہیں. اس میں ایک ہے کہ سینڈنگ سم انفارمیشن, یعنی آپ کوئی میسج جو ہے وہ پہنچاتے ہیں. دوسرا عمل جو ہے وہ ریسیونگ سم انفارمیشن ہے, یعنی اس انفارمیشن کو آپ ریسیو کرتے ہیں. لیکن یہ سینڈنگ اور ریسیونگ جو ہے یہ اتنا سادہ عمل نہیں ہے. اس میں چینل بھی آتے ہیں, یعنی وہ جہاں
آپ لکھنے کے ذریعے بھجوا رہے ہیں یا آپ بولنے کے ذریعے کوئی انفارمیشن جو ہے وہ دے رہے ہیں یا صرف باڈیلی موومنٹ جو ہے وہی کسی پیغام کو پہنچا رہی ہے. تو کمیونیکیشن جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے آپ اپنی بات کو دوسرے تک پہنچاتے ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہر بات جو آپ دوسرے تک پہنچاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ویسے پہنچ جائے. اس کو کامیاب ہونے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہم الگ الگ سیگمنٹس میں اسٹڈی کریں گے. تو فی الحال اگر کہا جائے کہ کمیونیکیشن از اے پروسیس آف سینڈنگ اینڈ ریسیونگ انفارمیشن, تو یہ اس کی ڈیفینیشن جو ہے یہ سادہ سی ڈیفینیشن ہمارے فی الحال کے کام آ سکتی ہے. اب لیٹس سی واٹ کمز نیکسٹ. ایک بہت بڑی ضرورت, یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ ہم کمیونیکیشن میں انفارمیشن دیتے ہیں اور انفارمیشن لیتے ہیں, لیکن ہم انفارمیشن دیتے اور انفارمیشن لیتے ہی کیوں ہیں اس کو بھی جاننا ضروری ہے. یعنی واٹ از دا پرپز آف گیونگ انفارمیشن. سو there can be a lot of purposes, but we'll be just discussing 3 purposes. For example, stimulating some action, giving information, ideas, attitude, belief or feeling, establishing link or relation with other. یعنی سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی بھی کمیونیکیشن ایکٹ کو کرنے کے لیے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, stimulating some action. ہم کسی کو کوئی ایکشن کرنے کے اوپر ابھارتے ہیں. Let's see what it contains. Stimulated action may be achieved by 2 ways: expressing needs and requirements, persuading and motivating others the way you want them to act. یعنی اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک یہ چیز کہ ہم دوسرے کو اپنے ضروریات کے بارے میں بتائیں. مثال کے طور پہ آپ جاننا چاہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں, آپ جو چیز آپ خریدنا چاہ رہے ہیں, آپ کوئی کراکری کے آئٹمس خریدنا چاہ رہے ہیں, آپ کوئی پنکھے خریدنا چاہ رہے ہیں, آپ کوئی را مٹیریل اپنی فیکٹری کے لیے خریدنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کو پرائسز چاہیے, اس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی اسپیسیفیکیشن جو ہے وہ کیا کسی خاص آرگنائزیشن کمپنی کے پاس ہے, تو آپ اس کو جاننے کے لیے لیٹر لکھ رہے ہیں, تو آپ اسٹیمولیٹنگ ایکشن کر رہے ہیں. اسی طرح ریکوائرمنٹس جو ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں, آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا کوئی شخص جو ہے وہ آپ کی آرگنائزیشن کے کسی خاص کسی آرگنائزیشن کے کسی جلسے میں کوئی پریزیڈینشیل ایڈریس کے لیے ٹائم دے سکتے ہیں. تو اس طرح آپ اسٹیمولیٹنگ ایکشن میں آپ کسی بھی اپنی ریکوائرمنٹ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ پرسویٹ کر سکتے ہیں, آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں. آپ کو کاروباری زندگی میں بے شمار خطوط جو ہے وہ لکھنے پڑتے ہیں جس میں آپ دوسروں کو چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے مطابق کوئی ایکشن جو ہے وہ لیں. آپ سیلز لیٹر لکھتے ہیں, سیلز لیٹر میں آپ اپنی سروسز کو یا اپنی کسی کموڈٹی کو, پروڈکٹ کو سیل کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح کہ تمام خطوط جو ہیں یا تمام اس طرح کی کمیونیکیشن جو ہے وہ بیسیکلی اسٹیمولیٹنگ ایکشن کے تحت آتی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے گیونگ انفارمیشن. جب آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ تو آپ اپنے آئیڈیاز کو کنوے کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ایٹیٹیوڈ کو کنوے کر رہے ہوتے ہیں, اپنے بلیفس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. تو دیر آر نمبر آف پرپسز دیٹ یو آر کنویئنگ تھرو کورسپونڈنس. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, یو آر کریٹنگ سم سارٹ آف اویئرنیس, یو آر کریٹنگ انڈرسٹینڈنگ, یو آر پرسویڈنگ ادر اینڈ یو آر انفلوئنسنگ ادرز. یعنی آپ دوسروں کے اوپر, مثال کے طور پہ آپ دیکھیں, آپ جب سڑک پہ نکلتے ہیں تو بے شمار بڑے بڑے سے بورڈ اشتہارات جو ہے وہ آپ کی نظر سے گزرتے ہیں. یہ کیا کام کر رہے ہیں, یہ آپ کو انفلوئنس کر رہے ہیں کسی خاص پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے. کئی ایک طریقہ کار جو ہے وہ اس کے لیے اپنائے جاتے ہیں. سیلز لیٹر میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح ہم اپنی پروڈکٹ کو یا اپنی سروسز کو سیل کرتے ہیں. تو گیونگ انفارمیشن جو ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہے یہ انکلوڈ کی جاتی ہیں. اگلی چیز جو جاننی بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن کی امپورٹنس جو ہے وہ کیا ہے. آپ صبح 8 بجے 9 بجے ایک آرگنائزیشن کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں سے شام کو 5 بجے نکلتے ہیں یا شام کو 7 بجے. کئی ایک ایگزیکٹو جو ہے وہ بڑے دیر تک نکلتے, رات کو ان کو 8 9 9 بھی بج جاتے ہیں. اس تمام عرصے میں وہ کیا کر رہے ہیں, اس تمام عرصے میں وہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں. وہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں اورل کمیونیکیشن, وہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں ریٹن کمیونیکیشن, ان کی وربل کمیونیکیشن ہو رہی ہے, نان وربل کمیونیکیشن ہو رہی ہے.
اور کسی بھی آرگنائزیشن میں جتنے بھی ٹیئرز ہیں, جتنے بھی مختلف لیولز ہیں, وہ اس میں کام کرنے والے تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں, چاہے وہ مینجمنٹ ہو, چاہے وہ ٹیکنیکل ورکرز ہوں, چاہے وہ کلیریکل ورکرز ہوں, یا وہ سوشل پوزیشن میں کام کر رہے ہوں, وہ تمام کے تمام جو ہے وہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں اورلی اور ان رائٹنگ. اور ان کی اس ورکنگ ڈے کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ کمیونیکیشن میں جا رہا ہے. یعنی مختلف سرویز کے مطابق 60 to 90% آف دا ٹائم آف دا ایگزیکٹوز از اسپینٹ آن کمیونیکیشن. ایک ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن میں رائٹنگ میں مینجمنٹ اور لوور ٹیکنیکل یا دوسرے اسٹاف جو ہے وہ کتنا وقت جو ہے وہ ریٹن کمیونیکیشن میں گزارتا ہے. مثال کے طور پہ مینجمنٹ جو ہے وہ 40 to 40% کے لگ بھگ جو ہے وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ صرف اور صرف ریٹن کمیونیکیشن میں گزار رہی ہے. سوشل ورکر جو ہے they are spending almost 51% of their working day in written communication. Clerical staff is spending almost 29 and some more percentage of the time in written communication, and technical workers are spending almost 40% of their time in written communication. جب ایک آرگنائزیشن کے اندر تمام وقت جو ہے وہ کمیونیکیشن میں گزر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اصل میں آپ آرگنائزیشن کے وقت کو استعمال کرتے ہیں, اور آپ کا ہر جو کمیونیکیشن کا ایکٹ ہے وہ اس آرگنائزیشن کے وقت کو لے کے چل رہا ہے. تو اس صورت میں ذرا تصور کیجئے کہ اگر آپ کا کوئی میسج جو ہے وہ کمیونیکیشن کے مطابق نہ ہوا, وہ اس میں وہ سکسیسفل نہ ہوا, تو اس کے نتیجے میں آپ اپنی آرگنائزیشن کے اوپر کتنا بڑا بار جو ہے وہ بن سکتے ہیں. تو پورلی ریٹن میسج جو ہیں وہ نہ صرف پیسے کا ضیاع ہوتے ہیں, وقت کا ضیاع ہوتے ہیں, بلکہ بعض اوقات ہم ڈسکس کریں گے مختلف کیس اسٹڈیز کے جن میں وہ جان تک کا ضیاع کا باعث بن سکتے ہیں. تو ان چیزوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کسی بھی آرگنائزیشن میں کتنی اہمیت کی حامل ہے. لیکن اگر آپ کمیونیکیشن کی صلاحیت رکھتے ہیں تو یہ کمیونیکیشن کی صلاحیت جو ہے یہ ایک ایڈوانٹیج ہے آپ کے کریئر میں. کمیونیکیشن جو ہے یہ آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے. کسی بھی شخص کے لیے یہ ہے کہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس کے پاس جاب ہو, اور جاب جب کسی شخص کے پاس ہوگی تو وہ چاہے گا کہ اس جاب میں اس کو پروموشن بھی ملے, اور پروموشن ملے گی تو وہ چاہے گا کہ اس کی پروفیشنل ریپوٹیشن جو ہے وہ بھی مارکیٹ میں ہو. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں صرف اور صرف کمیونیکیشن ہی کے نتیجے میں ہی حاصل کر سکتی ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ there are certain things that are very important for the people or in the organization to be successful, and when one is successful one in his career, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ایکچولائزیشن کی سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے. تو success in your career is based on your communication. To communicate effectively is a valuable asset. This is a valuable asset of you. Strong communication skills are found in every job description listed by companies, advertising positions. Communication is a primary responsibility in many careers. تو یہ ہے کہ کمیونیکیشن جو ہے یہ کسی بھی شخص اور کسی بھی آرگنائزیشن کی کامیابی کی ضمانت بن سکتی ہے. آپ جو بھی ایڈورٹائز پوزیشن اخبارات میں دیکھیں گے ان میں آپ کی کوالیفیکیشن کے علاوہ جس چیز کا تقاضا آپ سے کیا جا رہا ہوگا وہ کیا ہوگا کہ آپ کے اندر صلاحیت ہو کہ آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ہم آپ کو کچھ لوکل اخبار سے لی ہوئی پوزیشنز کے ایڈورٹیزمنٹ دکھائیں گے کہ جن سے آپ کو پتہ لگے گا کہ کمیونیکیشن جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے. تمام پروفیشنز میں صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی ایک پروفیشن میں آپ کو ضرورت ہے, ہر پروفیشن میں کمیونیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ پروموشن کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. ریکویزٹ فار پروموشن, یعنی پروموشن کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے کہ وہ آپ کے اندر ایبلٹی ہو کہ آپ کمیونیکیٹ کر سکیں. کمیونیکیشن جو ہے وہ
آپ کا ایک ٹریڈ مارک ہے. وہ نہ صرف آپ کا ٹریڈ مارک ہے بلکہ آپ کی آرگنائزیشن کا بھی ٹریڈ مارک ہے. آپ اگر کمیونیکیشن کی اچھی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ جو لیٹر لکھیں گے وہ آپ کی شخصیت کو ساتھ لے کے چلیں گے. جو آپ میموز لکھیں گے ان میں آپ موجود ہوں گے, جو آپ رپورٹ لکھیں گے ان میں آپ موجود ہوں گے. یعنی آپ کی یہ ایبلٹی جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ ساتھ لے کے چلے گی. اور اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت جو ہے وہ موجود نہ ہوئی تو آپ کسی بھی پروموشن کے اہل نہیں قرار پا سکتے. ایسے لوگ کہ جو کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت جو ہے نہیں رکھتے, عام طور پہ وہ اپنی جاب کا خاتمہ جو ہے وہ بڑی لوور ڈیڈ اینڈ جابس میں کر دیتے ہیں. یعنی ایسی جابس کے جن میں کوئی آگے بڑھنے کی کوئی گنجائش جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی. تو کمیونیکیشن ہی وہ ایک ایسپیکٹ ہے آپ کی پروفیشنل لائف کا جو آپ کو آگے لے کے چلتا ہے, جو آپ کو آگے سے آگے لے کے چلتا ہے. اسی طرح یہ بات یاد رکھیے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر محنت کرنے کی صلاحیت ہے تو آپ آگے بڑھ جائیں گے, ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ بہت اچھی ہو, آپ بہت ہارڈ ورکنگ ہو, آپ کے اپیرنس وائز بھی بہت اچھے ہوں, آپ سیلف کانفیڈنس بھی ہے, آپ ساؤنڈ ججمنٹ بھی ہے, کوالیفیکیشن کالج اسکول یونیورسٹی کی بھی اچھی ہے, آپ کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہے, لیکن آپ کے اندر کمیونیکیشن کی صلاحیت جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ آپ کا اینڈ جو ہے اپنی پروفیشنل لائف میں وہ کسی ڈیڈ اینڈ پہ جا کے ختم ہو جانا, آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ان تمام خوبیوں کے باوجود آپ آگے زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے. تو prime requisite of a promotable executive is his ability to communicate. This includes 3 things, یعنی 3 ایسی چیزیں ہیں جو کہ توقع کی جاتی ہیں کسی بھی پروموٹیبل ایگزیکٹو سے. یعنی وہ بزنس لیٹرز جو ہے وہ بہت اچھے فارم کرتے ہوں, رپورٹ رائٹنگ ان کی بہت اچھی ہو, اور ان کے اندر اورل اسکلز جو ہے وہ بہت اچھی ہوں. اسی طرح جب آپ اچھی کمیونیکیشن کر سکتے ہیں تو آپ آگے بڑھتے جائیں گے. اگر ہم مارکیٹ میں دیکھیں کہ اس کمیونیکیشن کی ہمارے کریئر میں کیا امپورٹنس ہے, آپ کسی بھی خاص طور پہ چھٹی کے دن کے اخبارات جو ہیں ان کو اٹھا لیں اور ان میں دیکھیں گے کہ جاب جو ہے کوئی ٹیکنیکل ہو, انجینئرنگ کی ہو, میڈیسن کی ہو, سیل ریپ کے طور پہ ہو, کوئی ڈیسک کی جاب ہو, یا کوئی بھی جاب ہو, کسی ٹیچر کی جاب ہو, ان میں متعلقہ کوالیفیکیشن کے بعد وہ کوئی گریجویشن بھی ہو سکتی ہے, ماسٹر ڈگری بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی پروفیشنل کوالیفیکیشن جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو ایک بہت اہم چیز لکھی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے, the ability to communicate both in written and oral English. یعنی آپ کی صلاحیت کہ آپ کے اندر آپ لکھنے کے قابل ہوں اور آپ بولنے کے قابل ہوں. تو یہ صلاحیت جو ہے یہ ایک اہم صلاحیت کے طور پہ شمار ہوتی ہے. یاد رکھیں کمیونیکیشن جو ہے وہ صرف انگلش میں ہی بولنے کا نام نہیں, آپ کو اپنی زبان کی کمیونیکیشن جو ہے اس کی بھی واقفیت ہونی چاہیے. تو کمیونیکیشن جو ہے یہ آپ کی زندگی میں ایک بہت اہم کردار رکھتی ہے, اس کا آپ کے کریئر کے ساتھ بہت اہم تعلق ہے. کمیونیکیشن جو ہے اس کو ابھی ہم نے ایک نیشنل سناریو میں دیکھا ہے, یعنی اپنے قومی تناظر میں دیکھا کہ اس کی کتنی کی ضرورت جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اگر ہم اس کمیونیکیشن کو گلوبل ارینا میں دیکھیں, یعنی انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں, تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے 30 سال پہلے کمیونیکیشن کرنا کچھ آسان تھا. یعنی عام طور پہ آرگنائزیشن جو ہوتی تھی ان کو اپنے ملک کے اندر ہی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہوتا تھا. اس میں بے شمار سہولت جو تھی وہ موجود تھی. دے کین ٹاک ان دیئر اون لینگویج. ایک زبان جو تھی, چاہے وہ انگلش لکھ رہے ہیں یا اردو میں بات کر رہے ہیں, تو وہ تقریباً یکساں ہی ہوتی تھی. کنونشن جو تھے وہ عام طور پہ ایک سے ہوتے تھے. جو چینلز کمیونیکیشن کے تھے وہ عام طور پہ ایک سے ہوتے تھے. لیکن آج اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں, اور جب آپ کراس کلچرل کمیونیکیشن کر رہے ہو تو آپ بہت سے مسائل کا شکار ہوتے ہیں. آپ
کو کمیونیکیٹ کرنے سے پہلے جس جگہ آپ جس دوسرے کمیونٹی کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, آپ کو اس کے بارے میں بے شمار چیزوں کو جاننا جو ہے وہ ضروری ہے. آپ کی اس کلچر کے ساتھ واقفیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کلچر میں ایجوکیشن کی کیا اہمیت ہے, اس کلچر میں کمیونیکیشن کی کیا اہمیت ہے, اس کلچر میں مذہب کے بارے میں کیا خیالات پائے جا رہے ہیں, اس کلچر میں سوشل ویلیوز کیا ہیں, اس کلچر کے پالیٹکس جو ہیں وہ کیا ہے. یہ بہت سی چیزیں ہیں جو جاننی ضروری ہے کراس کلچرل کمیونیکیشن کرنے کے لیے. یعنی آپ کو اپنے کلائنٹ کی نفسیات سے واقف ہونا چاہیے کہ آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ کس طرح سوچتا ہے. اس میں اکثر دیکھا گیا کہ بعض چیزیں جو ایک کلچر میں مثبت رویہ جو ہے وہ رکھتی ہیں یا مثبت پہلو رکھتی ہیں, وہی چیزیں کسی دوسرے کلچر میں ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ رکھ سکتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ تھم اپ سائن ہے, یہ ہمارے کلچر میں تو آپ کسی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے, کسی کو آپ فتح کے نشان کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کسی دوسرے کلچر میں یہ ایک ڈیروگیٹری ہو, اس کو ناپسند کیا جاتا ہو. تو آج کی اس گلوبل ارینا میں کمیونیکیشن کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہوتا جا رہا ہے, ایک بڑا ہی سینسٹیو مسئلہ بنتا جا رہا ہے. تو اس کو کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر سے بہتر انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے لیے تیار کر سکتے ہیں. یعنی کس طرح وہ ہم رویہ پیدا کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم بہتر کمیونیکیٹ کر سکیں. ریمبر دیٹ اپنی ٹو دا کسٹمر یو آر دا کمپنی. یعنی جب آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ فرد واحد کے طور پہ پوری کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں آپ جو بھی کمیونیکیٹ کریں گے وہ نہ صرف یہ کہ آپ ہوں گے بلکہ آپ کی پوری کمپنی جو ہے وہ ہوگی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر کچھ خصوصیات, کچھ صلاحیتیں پیدا کریں. مثال کے طور پہ You need to develop the right attitude for communicating. مثال کے طور پہ careful sound judgment while choosing ideas and facts. یعنی ایک بہت ضروری بات ہے کہ جب آپ آئیڈیاز کو چوز کریں اس کمیونیکیشن کے لیے تو آپ بہت ججمنٹ کا ثبوت دیں ان آئیڈیاز کو چوز کرنے کے لیے کہ کن آئیڈیاز کو آپ نے کس طرح پہنچانا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ مڈل ایسٹ میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں تو آپ آئیڈیاز کو مختلف طریقے سے چوز کریں گے جب آپ کمیونیکیشن کسی یورپین کنٹری کے ساتھ کر رہے ہوں یا جاپان سے کر رہے ہوں. اسی طرح جب آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. جب دو انسان آپس میں مل کے کام کرتے ہیں تو مختلف مسائل جو ہیں وہ بھی پیدا ہوتے ہیں. تو اس صورت میں یہ ضروری ہے کہ ہمارے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہو, ایک پیشنس ہو. عام طور پہ ہم سب جانتے ہیں کہ جیسے certain complaint arises, یعنی کئی ایک جو شکایات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں. تو ان شکایات کے اوپر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے. آپ نے مثال کے طور پہ آرڈر دیا تھا, کسی خاص کلر کی شرٹ کو منگوایا تھا کسی خاص موقع پہ پہننے کے لیے, آپ نے اس کے بارے میں ذہن بنایا ہوا تھا لیکن وہ شرٹ جو ہے وہ دوسرے کلر کی آ گئی. اب اس صورت میں آپ کے اندر ایک انوائنس جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. لیکن اگر آپ غصے کے ساتھ اپنی بات کو بیان کرنا چاہیں گے تو آپ شاید اپنی بات دوسرے تک نہ پہنچا سکے, اپنے اس احساس کو نہ پہنچا سکے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو کول ڈاؤن کریں. یہی آپ سے اگر اسی طرح اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دوسرا شخص جو ہے اس کے اندر بھی وہی رویہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے اور وہ بھی کسی سخت لہجے میں آپ سے مخاطب ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر پیشنس پیدا ہو, انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جب آپ ایسے لوگوں سے یا ایسے میسیجز کے ساتھ متعلق ہوں کہ جو انجسٹلی ریٹن ہیں یا انجسٹلی سیڈ ہیں. ایک اہم چیز جو کمیونیکیشن میں ہے وہ ہے انٹیگریٹی. یعنی آپ کی انٹیگریٹی, آپ کے اندر ایمانداری. کمیونیکیشن جو ہے وہ اس ایک بنیاد کے اوپر بہت اثر رکھتی ہے. جب آپ کی بات جو ہے وہ اس وقت تک اثر انداز نہیں ہو سکتی جب تک آپ انٹیگریٹی کے ساتھ
کام نہیں لے رہے. یعنی جو بھی آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بات سچی نہیں ہے, اس بات پہ آپ کو اپنی ذات کی حد تک یقین نہیں ہے. تو انٹیگریٹی جو ہے یہ ایک اہم ایسپیکٹ ہے کمیونیکیشن کرنے کا, اس رائٹ ایٹیٹیوڈ کا جو کہ تقاضا کرتا ہے ہم سے کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں بہتر کمیونیکیشن کرنے کے لیے. اسی طرح جب ہم کراس کلچر کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اہم چیز جو ہے وہ ہے نالج آف انگلش لینگویج. انگلش لینگویج جو ہے, اگرچہ میں نے اس لیکچر کی بگننگ میں کہا کہ انگلش لینگویج جو ہے اٹس ناٹ میئرلی کمیونیکیشن, اٹس سم تھنگ مور دین دیٹ, لیکن یہ جو ٹیکنیکس یا جو کانسیپٹ جو ہے جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں یہ کنوے بہرحال جس میڈیم کے ذریعے ہونے ہیں وہ انگلش لینگویج ہی عام طور پہ ہے. تو انگلش لینگویج کو جاننا بہت ضروری ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ سیمینٹک سے بھی واقف ہونا چاہیے کہ ہم کون سا لفظ چنیں, لنگوسٹک سے بھی واقف ہونا چاہیے کہ سینٹنس اسٹرکچر اور اس طرح کے دوسرے معاملات جو ہیں ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح ہمیں تھوڑا سا فونالوجی کا بھی علم ہونا چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ جو ہیں وہ انگریزی کے الفاظ جو ہیں وہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں اور کسی خاص ملک میں انگریزی کا کون سا ڈائلیکٹ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. ان تمام چیزوں کے علاوہ ہمیں کمیونیکیشن کے پروسیس سے بھی واقفیت ہونی چاہیے. یعنی کمیونیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے, اگرچہ ہم نے ابھی سمپلی بیان کر دیا کہ اٹس اے پروسیس آف سینڈنگ اینڈ ریسیونگ میسیجز, لیکن سینڈنگ اینڈ ریسیونگ جو ہے یہ اس پروسیس کو مکمل طریقے سے بیان نہیں کرتی. یہ ایک بہت ہی لمبا پروسیس ہے اور یہ ہمارے اگلے ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ہے جس میں ہم ذکر کریں گے کہ ہاؤ وی کین بیٹر انڈرسٹینڈ دا پروسیس آف کمیونیکیشن. اس کے علاوہ جو ایک بہت ضروری چیز ہے وہ ہے نالج آف کلچرل کنونشن آف یور آڈینس. آپ کوئی بھی تحریر لکھ رہے ہیں یا کوئی اورل میسج کسی کو کنوے کر رہے ہیں, آپ کا سب سے اہم بات جو جاننا ہے, جو پہلی چیز ہے جس کو ہم پلاننگ سٹیپس میں پڑھیں گے وہ ہے ٹو نو یور آڈینس. اپنے مخاطب کو جانیں. مخاطب کو جانے بغیر کسی بات کو کہہ دینا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی بہرے شخص کے سامنے بولیں جس کے اوپر آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہونا. کسی مخاطب کو جاننا کمیونیکیشن کا سب سے اہم اور سب سے پہلا اصول ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس شخص کو آپ ایک لیٹر لکھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے. اگرچہ ہم بہت تفصیل کے ساتھ اس کو جا کے بعد میں پڑھیں گے, لیکن یہاں آپ کو ضروری یعنی اس چیز کا آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ جس شخص کو آپ لیٹر لکھنے جا رہے ہیں وہ شخص جو ہے وہ کس کنونشن سے تعلق رکھتا ہے, وہ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے, اس کی ایج کیا ہے, اس کے زندگی کے بارے میں اپنی آرگنائزیشن میں اس کی پوزیشن کیا ہے, اس کے کلچر میں مختلف چیزوں کو کس طرح لیا جا رہا ہے. تو کسی بھی آڈینس کے کنونشن کا جاننا جو ہے یہ بہت ضروری ہے کمیونیکیشن کے علم میں. اس کے علاوہ ایک اور بات جو سمجھنے کی ہے اور جو بہت ضروری ہے وہ ہے کلچرل ڈائیورسٹی ایٹ ورک. یعنی کلچرل ڈائیورسٹی ایٹ ورک جو ہے اس سے کیا مراد ہے, ہم اس کو کہتے ہیں کہ ٹوڈیز ورک پلیس از انکریزنگلی ڈائیورس ان ایج, جینڈر اینڈ نیشنل اوریجن. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ورک پلیس جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں مرد بھی ہیں اور خواتین بھی کام کر رہی ہیں, اس میں مختلف ریسز کے لوگ جو ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. خاص طور پہ شاید ہم اپنے اس ملک میں تو یہ بات نہ پائیں, لیکن اگر ہم کسی انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں اس کو سوچیں, جیسے کسی امریکن انسٹیٹیوٹ کے بارے میں, امریکن آرگنائزیشن کے بارے میں سوچیں, تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو ملک ہے وہاں کی جو آرگنائزیشن ہے وہاں کلچرل ڈائیورسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے. وہاں مرد اور خواتین جو ہے وہ اکٹھے ورک پلیس پہ پائے جاتے ہیں. وہاں دنیا کے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. وہاں مختلف ایج کے لوگ پائے جاتے ہیں, یعنی جوان بھی پائے جا رہے ہیں اور بوڑھے بھی پائے جا رہے ہیں. مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ پائے جا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کمیونیکیشن جو ہے
وہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں کمیونیکیشن کے کانسیپٹس اور اس کی ٹیکنیکس کو جاننا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے. یہ ڈائیورسٹی جو ہے یہ آرگنائزیشن کے لیے ایک لحاظ سے مسئلہ ہے کہ مختلف پرابلمز جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں, لیکن دوسرے لحاظ سے یہ ایک اسٹرینتھ بھی ہے کہ لوگ جو ہیں ایک کسی بھی آرگنائزیشن کو اپنے مقاصد کو حل کرنے کے لیے ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہو جاتے ہیں. تو ڈائیورسٹی جو ہے اٹ برنگس پرابلم ایز ویل ایز اٹ برنگس اسٹرینتھ ٹو دی کمیونیکیشن. لیکن جب یہ ایک مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو ہم کس طرح حل کر سکتے ہیں؟ اس مسئلے کو ہم حل کرنے کے لیے کسی بھی آرگنائزیشن میں ہم اویئرنیس جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں, اور اویئرنیس کو پیدا کرنے کے لیے ہم مختلف سیمینار جو ہیں وہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. ان سیمینار میں ہم ان تمام ایشوز کو لے کے چل سکتے ہیں کہ جو ڈائیورسٹی سے متعلق ہیں, جن میں ہم ایسے ایشوز کو کر سکتے ہیں کہ کس طرح دو مختلف قومیت کے لوگ آپس میں انٹریکٹ کریں, کس طرح مختلف ایجز کے لوگ جو ہیں وہ انٹریکٹ کریں, کس طرح مختلف نیشنل اوریجنس کے لوگ جو ہیں وہ انٹریکٹ کریں, کیسے ہم ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, کیسے ہم اپنی بات کو آبجیکٹیولی بیان کر سکتے ہیں اور دوسرے کی بات کو آبجیکٹیولی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی اویئرنیس جو ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے ورک پلیس پہ سیمینار کو کنڈکٹ کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہو گیا اس ڈائیورس سناریو میں. اسی طرح ہمارے مینیجرز جو ہے ان کو ضرورت ہے کہ وہ اوپن مائنڈیڈ ہو. اوپن مائنڈیڈ سے کیا مراد ہے؟ اوپن مائنڈیڈ ایک رویہ ہے, اوپن مائنڈیڈ ایک ایسا رویہ ہے جس میں مینیجر اپنے فیصلوں کو آبجیکٹیولی لیتے ہیں. وہ جو فیصلے کرتے ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ بیسیکلی ان سرٹن آبجیکٹیوز پہ ہوتی ہے کہ وہ آبجیکٹیوز کے جن کا تعلق ان کی آرگنائزیشن کے مجموعی آبجیکٹیو جو ہیں ان کے ساتھ ہے. تو ڈائیورسٹی کے لیے ضروری ہے کہ مینیجرز کو ہم اس طرح ٹرین کریں کہ وہ اوپن مائنڈیڈ ہو. اسی طرح ایک اور چیز جو ہے وہ ہے لینگویج پرابلم. جب ہم ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں, جب ہم مختلف نیشنز کی بات کرتے ہیں, جب ہم پیپل آف ڈفرینٹ ایجز کی بات کرتے ہیں, جب ہم جینڈر کی بات کرتے ہیں, تو ان تمام میں ایک پرابلم جو ہے وہ ہے لینگویج. مختلف ملکوں سے آئے ہوئے لوگ, مختلف عمروں کے لوگ, مختلف قومیتوں کے لوگ, تو ان سب کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کسی ایک خاص لینگویج کی ضرورت ہوتی ہے, یا لینگویج کا ایک ایسا لیول ان کو درکار ہوتا ہے جس پہ آ کے وہ کمیونیکیٹ کر سکیں. تو ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کمیونیکیشن کے اصولوں کو سمجھیں اور ان ٹیکنیکس کو جانیں اور ان کانسیپٹس کو جانیں کہ جن کے جاننے کے بعد ہم بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو کلچرل ڈائیورسٹی ایٹ ورک جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ یاد رہے کہ آپ یہ مت سوچیں کہ آپ تو اس ملک سے آگے جانا ہی نہیں چاہتے, آپ تو پاکستان میں رہ رہے ہیں اور آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کلچرل ڈائیورسٹی کے معاملات جو ہیں ان کو سمجھیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جب کمپیوٹر پہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کمپیوٹر میں کمیونیکیٹ کسی وقت بھی کسی دوسرے ملک کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ کسی دوسری زبان کے کسی بھی شخص کے ساتھ ہو سکتی ہے, وہ کسی بھی جینڈر سے تعلق رکھ سکتے ہیں, اور وہ کسی بھی عمر کے ہو سکتے ہیں. تو ان ایشوز کو آج کے دور میں سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, جیسے کال سینٹرز ہیں. کال سینٹرز کا کیا کانسیپٹ ہے کہ آپ بیٹھے پاکستان میں ہوئے ہیں لیکن آپ گفتگو کر رہے ہیں ایسے جیسے آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی دوسرے یورپی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح ان تمام باتوں کا ہماری کمیونیکیشن کے ساتھ تعلق ہے اور ان چیزوں کو جاننا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے. اور آرگنائزیشن کے حوالے سے یہ کتنا ضروری ہو گیا کہ وہ اس طرح کی اویئرنیس جو ہے اس کو اپنے لوگوں میں پھیلائیں. یہ اویئرنیس وہ سیمینارز کے ذریعے پھیلائیں. یہ اس اویئرنیس کو پھیلانے کے لیے وہ اپنے مینیجرز کو کمیونیکیٹ کریں,
اپنے مینیجرز کو وہ اوپن مائنڈیڈ کمیونیکیشن جو ہے اس کے طریقہ کار جو ہے اس سے متعارف کروائیں اور کیسے لینگویج کے بیریئر جو ہیں ان کو ختم کریں. تو یہ وہ کچھ باتیں تھی جو کمیونیکیشن کے حوالے سے کہ کیوں کمیونیکیشن جو ہے وہ ضروری ہے, کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن از اے پرائزڈ کوالٹی آف اے پرسن, کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن جو ہے دیٹ از این asset آف اے پرسن, ہم کیوں کہتے ہیں کہ افیکٹو کمیونیکیشن جو ہے وہ آج کی سب سے اہم ضرورت ہے. تو یہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ مت سمجھیے کہ آپ انگریزی میں گفتگو کر سکتے ہیں یا آپ اردو میں گفتگو کر سکتے ہیں اور آپ اپنی بات کو بیان کر سکتے ہیں. نہیں, آپ کو بہتر کمیونیکیٹر ہونے کے لیے مختلف چیزوں کا جاننا ضروری ہے, جن میں لینگویج بھی ہے, جن میں مختلف ڈسپلن جیسے سائیکالوجی, سوشیولوجی, لنگوسٹک ایٹسٹرا, ان کا جاننا بھی ضروری ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں آپ کس طرح اپنے کریئر میں پروموشن جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں, جو کہ ہر ایک شخص کا جس کی ہر ایک شخص جو ہے وہ تمنا کرتا ہے. تو اپنے آئندہ لیکچرز میں اب ہم اسی ٹاپک کے جو مختلف سیگمنٹس جو ہیں ان کو لے کے چلیں گے. ہم بتائیں گے کہ کیا پروسیس, کمیونیکیشن کا پروسیس کیا ہے, اکراس دا کلچر کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے, اسی طرح نان وربل کمیونیکیشن کیا ہے, لیٹرز اور میموز کیسے لکھے جاتے ہیں, رپورٹس کیسے لکھی جاتی ہیں, پرپوزل اور پرسویسو میسیجز جو ہیں وہ کس طرح لکھے جاتے ہیں. آئی ہوپ کہ آج کی اس گفتگو سے آپ کو یہ بہرحال اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کتنا ضروری ہے, لیکن کمیونیکیشن نہیں, صرف افیکٹو کمیونیکیشن کتنی ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ.